السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو سورہ نبا کا یہ والا پورا صفحہ پڑھایا تھا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یعنی یہاں تک کہ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا نیکسٹ پیج شروع کریں گے۔ اور آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ واو کے اوپر زبر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تشدید بھی ہے۔ تو جب تشدید ہوتی ہے کسی بھی حرف پر تو جب پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں تو اس تشدید کا یوز ہوتا ہے، جیسے پیچھے لکھا ہے حسابہ اور ملا کے پڑھیں گے تو حسابوں۔ تو چلیے اب ہم نے وہاں پہ اگر ہم رک چکے ہیں تو اب یہاں سے کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر و، کاف زبر کا، و کا، زال زبر زا۔ اب زال کے اوپر یہاں پہ کیا ہے؟ تشدید بھی لگا ہے، تو اب اس کاف سے اس زال کو ملا دیں گے۔ کاف زال زبر کز، و کز، زال زبر زا، وکذ، با واو پیش بو، وکذبو۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ دیکھیے جب الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگی ہوتی ہے تو پھر وہ الف ہوتا ہے، اور اگر کوئی حرکت لگ جاتی ہے تو پھر وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے۔ تو حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی۔ زیر والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے تا زیر تی، اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے تو کیا ہو گیا؟ بی آیاتی۔ نون الف زبر نا، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، بی آیاتنا۔ زال کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کے اور ایک بار خود اسے۔ تو کاف زال زر کز، زال زبر زا، کزا، اور الف بھی لگا ہے تو الف کے ساتھ اس کو تھوڑا کھینچیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے تختیاں نہیں دیکھی ہیں تو پچھلے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تو اب یہاں پر جب رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ایک زبر کو گرا کے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، کذابا، اور لکھا کیا؟ کذابن، اور جب رکیں گے تو کذابا۔ اب پورا کیا ہو گیا؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا۔ اب یہاں پہ دال کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ الف ہے، الف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، اس لیے اب یہاں پہ الف مدہ ہوگا، اور حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، حدائق، تو اب یہاں پہ مد متصل ہوگا اور اس کو کم سے کم 3 الف 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، حدائق وأعنابا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ اب یہاں پہ واو کے اوپر تشدید ہے، بٹ اگر ہم یہاں پہ رک چکے ہیں تو اب اس تشدید کا یوز نہیں کریں گے، اور اگر ہم یہاں سے ملا کے اس کو پڑھیں گے تو اس تشدید کا یوز ہوگا۔ کیسے؟ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ سمجھ گئے آپ؟ اور جب یہاں پہ رک جائیں گے وَأَعْنَابًا تو اب یہاں پہ تشدید کو نہیں پڑھیں گے، واو زبر وا خالی پڑھیں گے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتا ہے، تو یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے، أتْرَابًا۔ ٹھیک ہے؟ وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ یہاں پہ 2 زبر کی تنوین ہے، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، سین الف 2 زبر سن۔ تو کیسے ہوگا اخفا؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے، وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ دال حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہے، تا ثا جیم دال۔ ٹھیک ہے؟ حروف اخفا کے 15 حرف آپ نے پچھلے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے گا، وہ دال حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روک کے پڑھیں گے، وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا۔ اس پہ
اور اس پہ دونوں پہ مد متصل ہے اور اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ را کے اوپر تشدید بھی لگا ہے تو ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ حسابر، ٹھیک ہے، اور رک جائیں گے تو پھر اس تشدید کا یوز نہیں ہوگا، رب السماواتی پڑھیں گے، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ اب یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن میں اس لیے اب یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد جب ہا ہوتا ہے اور ہا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حرف حروف حلقی کے ہیں، تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد اب یہ حروف حلقی کا ہا آیا ہے جس کی وجہ سے اب اس پہ غنہ نہیں کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ نون کو صرف ظاہر کر کے پڑھیں گے، منہ خطابا، اور یہ طا ہے، طا خص قزم سے ہے اس لیے طا کو موٹا پڑھیں گے، لا یملکون منہ خطابا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ اب یہاں پہ ملائکہ میں مد متصل ہے اس لیے اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، یوم یقوم الروح۔ اب یہاں پہ کنفیوز مت ہوئیے گا، دیکھیے میم کے اوپر پیش ہے، الف اور لام یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ را سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حروف شمسی اور حروف قمری کا آپ جو سب قاعدہ ہے وہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے، وہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اوکے۔ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، صاد کو موٹا کریں گے، اسی طریقے سے ہا کو را سے ملا دیں گے، الا من پہ گنہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ حروف حلقی کا یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ گنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی کے علاوہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب کوئی حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ غنہ کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق۔ تو حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اور جب ان پر جزم ہو تو اب جب یہاں پہ رک جائیں گے تو پھر یہ پیش گر جائے گا نا، تو جزم آ جائے گا اس پر، حقو لکھا ہے تو اب یہ پیش ہٹے گا تو کیا ہوگا؟ حق، تو ڈبل آواز نکلے گی، حق، ذالک الیوم الحق، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے کیونکہ شین حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہے، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اخفا ہوگا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم۔ اب یہاں پہ مد منفصل ہے کیونکہ انا الگ کلمہ ہے، ان الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کو کھینچیں گے 2 الف یا 3 الف کے برابر، انا انذرناکم عذابا قریبا۔ را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را ساکن پر ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ ذال کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، انذرناکم عذابا قریبا۔ با کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، ٹھیک ہے، یہ الف ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ کو ناک میں اخفا کرنا ہے، قریبا، عذابا قریبا۔ را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو قریبا یوم، رک جائیں گے تو قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول۔ جب رکتے ہیں بیچ میں تو پھر اس کو یعنی جب وقف کر دیتے ہیں تو اس کو ساکن کر کے وقف کرتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں، وَيَقُولُ، آیت نہیں ہے پھر بھی رکیں گے تو آیت کر دیں گے، اس کے بعد پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے،
वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। यहाँ पे इख्फ़ा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद ता आ रहा है, रा के ऊपर खड़ा ज़बर है और इस रा को पुर पढ़ेंगे, तुराबा तुराबा। समझ पाए आप? अब इसको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबन वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबन फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा वकवाइब तुराबा वकअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमानि ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या आप अगर 1 to 1 पढ़ना चाहते हैं तब भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा, माअस्सलाम।